بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہم پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کا سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم پارلیمان کو گھر بھیجیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جمہوری طریقے اپنایا جائے، ہم اپنا احتجاج کا طریقہ اپنایا جائے، ہم اپنے نو کانفیڈنس کے جو جمہوری ٹولز، آئینی لیگل ٹولز اویلیبل ہے، چاہے وہ پنجاب کے اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو یا اسپیکر صاحب کے خلاف ہو یا وزیر اعظم کے خلاف ہو، وہ سارے اپنایا جائے۔ اگر ہم ناکام تب بھی رہے، پھر ہم اس قسم کے ایکسٹریم پوزیشنز پہ بھی مجبور ہو کر سوچ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے سن لیا جناب چوہدری صاحب، آپ نے بھی سنا کہ بلاول بھٹو زرداری آئین اور قانون کے اندر، پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے، پارلیمان کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ساری کی ساری سٹرگل کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بیونڈ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور تھاٹ بھی ہے، وہ بھی سن لیجیے جی۔ لیکن ہم کبھی بھی نہیں اپنا جو پرسنل وکٹری کے لیے یا کوئی شارٹ ٹرم گین کے لیے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے دیں گے، جمہوریت کو نقصان پہنچانے دیں گے، مگر جتنا بھی کمزور، جتنا بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی رہی جمہوریت ہے، آمریت سے تو بہتر۔ یہ وہ بات ہے جناب جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک فاصلے پر کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی وہ نہیں چاہتی جو کہ شریف خاندان چاہتا ہے، جو کہ مولانا چاہتے ہیں، کیونکہ شریف خاندان اور مولانا ہر صورت میں موجودہ جمہوری نظام کا صفایا چاہتے ہیں، بائی ہک اور کروک، طاقت کے ذریعے، زور سے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، دھرنے کے ذریعے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آج کی تاریخ تک بڑی کلیئر ہے کہ وہ کہتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے، ذاتی مفادات اس وقت کس کے ہیں جناب؟ ہمیں سب کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے ہم بالکل اس انتہا تک نہیں جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت جیسی بھی ہے یہ بہترین ہے، آمریت ہم نہیں چاہتے، جبکہ شریف خاندان ہر صورت میں وہ چاہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ موجودہ جمہوری نظام کا صفایا ہو جائے اور افواج پاکستان کو انٹروین کرنا پڑے، اس کے بعد پھر ان کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ میں بلاول بھٹو کو دوبارہ سنواتا ہوں، بڑا کلیئر میسج، ذرا سنیے۔ لیکن ہم کبھی بھی نہیں اپنا جو پرسنل وکٹری کے لیے یا کوئی شارٹ ٹرم گین کے لیے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے دیں گے، جمہوریت کو نقصان پہنچانے دیں گے، مگر جتنا بھی کمزور، جتنا بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی رہی جمہوریت ہے، آمریت سے تو بہتر۔ اس کی بالکل اپوزٹ آپ رائے لے لیں جناب۔ ہم نے بلاول بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے دو شاٹ سنوائے۔ نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں کہ آمریت بالکل قبول نہیں، ٹوٹی پھوٹی جمہوریت جیسی بھی ہے یہ ہمیں قبول ہے، اور دوسرا پارلیمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے اپنے سارے جمہوری اور آئینی راستے اختیار کریں گے، اس سے بیونڈ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اس وقت شریف خاندان کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں جناب، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ یہ پارلیمنٹ معتبر پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سازشوں کے تحت اور ان کے دباؤ کے تحت لائی گئی پارلیمنٹ ہے، اور آج انہی کے ایجنڈے پر قانون سازی کر رہی ہے۔ اس طرح کے حکمرانی کا خاتمہ کرنے کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ اس وقت ان کا دھرنا تھا وہ ایک منتخب پارلیمنٹ کے خلاف، اب ہم ایک ناجائز پارلیمنٹ کو ہٹانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ چودھری صاحب آپ نے سن لیا، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، وہ اس پارلیمنٹ کو ناجائز کہہ رہے ہیں جس میں ان کے اپنے برخوردار اس کا حصہ ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے ارکان اس پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، اور اسی پارلیمان میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہے، اسی پارلیمان میں شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں، لیکن وہ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں اور جمہوریت کی ناجائز اولاد کہہ رہے ہیں وہ اس کو ادروائز۔ تو چودھری صاحب آپ بتائیں۔ نہیں، یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے، لیکن یہ سارے عمران خان، تحریک انصاف اور موجودہ حکومت
اور موجودہ ادارے جو ہیں ملک کے جو کہ ہمیشہ رہنے ہیں ان کے خلاف ایک نقطے پر متحد ہوئے ہیں اور اپنے وہ یہ لوٹ کا مال جو مرضی کہہ لیں یعنی حکومت والے، لیکن ایز آف ناؤ ویریئنس آف ڈگریز، یعنی فرق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لچ تلا جائے، سندھ گورنمنٹ کو کچھ نہ ہو، ہم بیٹھے رہے حلوہ مانڈا لگا رہے اور عمران خان گورنمنٹ گر جائے، یعنی جو اربوں روپے کے کیسز جو ہیں فائنل سٹیج میں آ گئے ہیں ان سے ہمیں جان خلاصی مل جائے۔ یہی مریم کا اور نواز شریف کا، لیکن ان کا ایک آگے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان نے، وہ پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ اگر عمران خان جو اس وقت مہنگائی کے سیلاب کی وجہ سے ایک بدترین کرائسس کا شکار ہے ان کی گورنمنٹ، جو ہی یہ اس بدترین صورتحال سے باہر نکلی اور اپنی حکمت عملی جس سے انہوں نے میکرو بڑے انڈیکیٹر صحیح ثابت کر لیے ملک میں، اگر اس کی بنیاد پر لوگوں کو، عام آدمی کو، غریب کو 2 وقت روٹی اور اس کے روزگار کا بندوبست کر دیا تو یہ پکڑائی نہیں دیں گے۔ آئندہ الیکشن اور اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور اسی طرح ان کو موجودہ اداروں سے بھی سخت بیر ہے، یہ جو آپ کو نون لیگ خاص طور ان کا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ملک کے استحکام دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہماری لوٹ مار اور ڈاکہ زنی اس کے خلاف بڑے بڑے فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں، ریکوری شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں یہاں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو دس از دی ٹائم ٹو ٹیک آن پی ٹی آئی اینڈ تحریک انصاف اور عمران خان۔ تو وہ انہوں نے اپنا زور لگایا ہے۔ آج کل آپ کو ذرا لطیفے 2-3 سنا دوں جی، کیونکہ لوگوں کل ذرا ہے نا ٹائم؟ جی سنائیں سر۔ کل رات انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ کے علاوہ جو قیادت ہے، مثلا خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، پرویز ملک، دوسرے تیسرے، ان کے ایک حال نما جگہ میں ان کا ایک اجلاس ہوا پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ۔ جی، تو سعد رفیق نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے بندے گرفتار کیے ہیں 150۔ ان کا یہ پتہ نہیں 150 کیے ہیں کہ نہیں، لیکن اگر پولیس وہی ہے جو کہ ابھی تک نواز شریف کے وقت کی وہ دندنا رہی ہے تو اس وجہ سے 150 گرفتاریاں۔ اگر کوئی صحیح پولیس ہوتی تو اب تک آپ کے 1500 بندے گرفتار ہوتے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم جاتی عمرہ سے نکلیں گے اور شہر کے روٹ سے گزرتے ادھر اچھڑا جائیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا جلسہ جلوس لاہور میں ہو رہا ہے یا گجرانوالہ میں ہو رہا ہے، تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ یو ٹو اینٹر لاہور ایز اے پروسیشن۔ جی انہوں نے کہا پھر ہم ادھر سے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ادھر بھی نہیں جا سکتے۔ تو سیدھا جاتی عمرہ سے آپ رنگ روڈ پر ڈالیں اپنا جلوس اور ادھر سے شاہدارہ کالختائی شاہ کاکو گجرانوالے جائیں، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اور ابھی ان کے کلیم آ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے لوگ گرفتار، ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، گرفتاریاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ جلسے میں اس وقت غیر سیاسی جن کا کوئی پارٹی نہیں ہے ان کے خیال میں 10-12 ہزار بندہ ہے، اور یہ کافی تعداد کئی حد تک بڑھے گی، اور یہ کامیاب جلسہ ہوگا۔ اگر کوئی غیر معمولی حادثہ یا واقعہ پیش نہ آیا تو رات گئے تک یہ جلسہ ہوگا اور دھواں تقریریں ہوں گی۔ لیکن یہ جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ خطرے میں ہے، ہم آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یہ ساری خواہشاں گھوڑے ہندیاں سے کوئی پیدل نہ پھرتا۔ اٹ از اے میٹر آف ٹائم، یہ فضل آؤٹ ہوگا، اور ان کے جو ہے جناب جس نے بھی گاجرہ کھادیا نے وہ ٹھڈ پیڑ ہونی ہے، اور کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے۔